ابھی ہم ذوالحجہ کے آخری عشرے سے آخری ایام سے گزر رہے ہیں. لاکھوں مسلمانوں نے حج کیا، کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں کی، نوافل روزے کا اہتمام کیا گیا، مساجد اللہ کے ذکر سے آباد ہوئی، تکبیرات کی صدائیں بلند ہوئی، صدقہ و خیرات کیا گیا. لیکن میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے، کیا سب کی قربانیاں قبول ہو گئیں؟ کیا سب کے حج قبول ہو گئے؟ کیا سب کے روزے قبول ہو گئے؟ کیا سب کی عبادتیں بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی؟ ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، اپنے آپ سے کوشچن کرے، اپنے آپ سے پوچھے. قیامت، کیونکہ قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال کے تعداد کتنے ہیں، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ اعمال قبول کتنے ہوئے. کوشچن از ناٹ ہاؤ مچ وی ڈیڈ. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنا کیا. کوشچن از ہاؤ مچ اللہ ایکسپٹڈ. کوشچن ہم سے یہ کیا جائے گا کہ بارگاہ الہی میں اللہ نے کتنا قبول کیا، ہماری عبادتیں کتنا قبول ہوئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 ورس نمبر آیت نمبر 19. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. Do you helping pilgrimage? Do you helping giving water pilgrimage? کیا تم نے حاجی کو پانی پلا دیا؟ وعمارۃ المسجد الحرام and caring for the کعبہ، اور خانہ کعبہ کی خدمت کی. are good deeds، یہ اچھے اعمال ہیں. کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، but they are not equal having faith of Allah and the last day strives in the cause of Allah. یہ برابر نہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. لا یستوون عند اللہ، it is not equal sights of Allah، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین اپنے آپ پر جو کچھ نیک اعمال کیا کرتے تھے اس پر فخر کیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے اور وہ خیال یہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے جو بھی اعمال کی، جو بھی نیک کام کیے ہیں، اس سے ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے نجات کے لیے کافی ہے. وہ کہتے تھے ہم حاجی کی خدمت کرتے ہیں، ہم حاجی کو پانی پلاتے ہیں، حاجی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، بیواؤں اور محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں. وہ اپنے ان اعمال پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ظالم کہا. اور کون؟ قرآن کس کی بات بیان کر رہا ہے؟ کس کی مہمان نوازی کرتے تھے؟ حاجیوں کی. حاجیوں کی مہمان نوازی. کون ہے حاجی؟ اٹھائیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2892. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ. pilgrimage for Hajj and Umrah are the guest of Allah. حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے guest of Allah، اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے مکہ کے مشرکین؟ کھانا کھلایا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے زمزم کا، مسجد حرم کی خدمت کیا کرتے تھے، سب کرتے تھے. لیکن دامن میں شرک تھا، دامن میں شرک تھا. ان کا سارا اعمال برباد ہو گیا، سارے عمل پر پانی پھیر دیا گیا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ حاجی کو پانی پلاتے تھے، مسئلہ توحید کا تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ مسجد حرم کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے. کون سا گھر؟ جس گھر میں ایک رکعت پڑھنے کا 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اس گھر کی خدمت کیا کرتے تھے. کون سا گھر؟ جس گھر کا چکر لگانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس گھر کا طواف کیا کرتے تھے، اس گھر کی خدمت کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ کسی اور
کسی اور گھر کا طواف کرنا, کسی اور در کا طواف کرنا, کسی مزار کا, قبر کا طواف کرنے سے زندگی کے پچھلے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. افضل جگہ مسجد حرم کی خدمت کیا کرتے تھے, اور حج بھی کیا کرتے تھے, عمرہ بھی کیا کرتے تھے, طواف کیا کرتے تھے, اور تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد فيقولون الا شريكا هو لك تملك هو ما ملك هذا وهم يطوفون بالبيت. صحیح مسلم حدیث نمبر 2815. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, كان المشركون يقولون, polytheists are used to say, مشرکین کہا کرتے تھے, لبیک لا شریک لک, here I am, you are no partner, ہم حاضر ہیں. جس طرح آج حاجی کہا کرتے ہیں, اس طرح وہ بھی کہا کرتے تھے, لبیک لا شریک لک, here I am, you are no partner, ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یقولو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, میسنجر آف اللہ سے, what do you, enough enough, وَإِلَكُمْ قَدْ قَدْ, تمہاری بربادی, بس کرو بس کرو. لیکن مشرکین مکہ آگے کہا کرتے تھے, فَيَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ, except a partner, ایک پارٹنر ہے تیرا, ایک شریک ہے تیرا. إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ, who is your partner, except a partner, تیرے ایک شریک ہے, who is your, وہ تیرا ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے, تو ہی اس کا مالک ہے. هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ, they would say during pilgrimage, جب وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا, تب یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے. سب کرتے تھے, طواف کرتے تھے, حج کرتے تھے, تلبیہ پڑھتے تھے, حاجی کو پانی پلاتے تھے, حاجی کی خدمت کرتے تھے, انہیں زمزم کا پانی پلاتے تھے, سب کرتے تھے. لیکن کیا تھا, شرک تھا دامن میں, سارا اعمال برباد. کھانا کھلاتے تھے, کھانا کھلانے کے بارے میں کیا حدیث ہے, اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 12, حدیث نمبر 1 to 12 پڑھا کر پڑھیے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ایو الاسلام خیر, which Islam is better, کون سا اسلام بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سب سے پہلے اگر کہا, قال تطعم الطعام, میسنجر آف اللہ سے ٹو فیڈ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ. سب سے بہتر اسلام کھانا کھلاؤ. کھانا کو اسلام نے فوقیت دی ہے, کھانا کھلانے کو. اور وہ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے, مہمان نوازی کیا کرتے تھے, اللہ کے مہمان کھانا کھلایا کرتے تھے, اتنا بہتر کام کیا کرتے تھے, زمزم کا پانی پلاتے تھے. کون سا پانی, روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے, وہ انہیں پلایا کرتے تھے. اور آج کے زمانے میں ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے, ہمارے پاس سہولتیں ہیں, ہم تو آج تو جلدی سے پانی کو اگر کوئی مانگے تو اسے پانی ہم پیش کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں پانی پلانا بہت مشکل تھا. کنویں میں اتر کر, نیچے اتر کر کنویں میں تب پانی نکال کر تب پلایا جاتا تھا, اتنا مشکل کام. اور وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. کون سا زمزم کا پانی, جس پانی کے بارے میں کیا حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, ماء زمزم, واٹر آف زمزم, زمزم کا پانی, whoever, جو بھی اس کو is drunk for, جو بھی جس مقصد سے پیے گا اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر اس پانی کو اگر کوئی اس نیت سے پی رہا ہے کہ ہماری پیاس بجھ جائے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. اس زمزم کے پانی کو اگر کوئی اس نیت سے پی رہا ہے کہ ہماری بھوک مٹ جائے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی. اگر اس پانی کو کوئی اس نیت سے پی رہا ہے کہ ہماری بیماری دور ہو جائے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی. اگر اس پانی کو اگر کوئی اس نیت سے پی رہا ہے کہ ہمیں شفا مل جائے تو اس کی شفا مل جائے گی. اگر کوئی اس پانی کو آخرت کے نیت سے پی رہا ہے تو اسے آخرت میں سے اجر ملے گا. یہ وہ زمزم کا پانی ہے. کون سے زمزم کا پانی پیش کیا کرتے تھے, اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر 6359, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم 30 دن تک, 1 مہینہ تک تھے, تم کیا کھائے کیا پیے. انہوں نے کہا کہ میں نے 1 مہینہ تک 30 دن تک صرف زمزم کا پانی پیا اور کچھ نہیں کھایا. اور کہتے ہیں کہ میں اتنا کمزور تھا, میں پتلا تھا, میں دبلا تھا, میں نے 1 مہینہ تک 30 دن تک زمزم کا پانی پیا اور اس سے میری صحت بن گئی, میں موٹا ہو گیا, خود کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مجھے جب بھوک لگتی تھی تو میں زمزم کا پانی کو پیتا تھا, جب پیاس لگتی تھی میں زمزم کے پانی کو پیتا تھا. اس کے علاوہ میں نے 1 مہینہ تک کچھ نہیں کھایا, صرف سوائے زمزم کے پانی.
नबी ने फरमाया ये बाबरकत पानी है, जमजम का पानी ये बाबरकत पानी है, ये खाने का काम करता है, खाने की ग़िज़ा है। जिस तरह खाना खाने से पेट भर जाता है, वैसा अगर इस पानी को कोई पी लेगा तो उसका पेट भर जाएगा। वो पानी पेश किया करते थे, लेकिन कहा, लेकिन दामन में शिर्क था, सारे अमाल पे पानी फेंक दिया। हमने कुर्बानी की, हमने इस महीने में जो कुर्बानियां की, जानवर को ज़िबा किया, जानवर को ज़िबा करने से पहले हमने जानवर को चेक किया, जानवर के दांत को चेक किया, जानवर के आंख को चेक किया, उसके पैर को चेक किया, लंगड़ा तो नहीं है, आंख काना तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, दुबला तो नहीं है। हमने सब चीज चेक कर लिया, जानवर के अंदर कोई खामी तो नहीं है, कुर्बानी के लिए तैयार है कि नहीं, हमने हर चीज चेक कर लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमने अपनी अकीदा को चेक किया, क्या हमने अपने तौहीद को चेक किया, हमारे उम्मीद का वाबस्ता किससे है, क्या हमने ये चेक किया, हमारी इबादतें किसके लिए, क्या हमने ये कभी चेक किया, हमारा तवक्कल किस पे, क्या हमने ये चेक किया, हमने इसको परखा, अपने ईमान को मिलाया, हमारा दीन कैसा है, क्या हमने इसको परखा, क्या हमने इसको चेक किया। कुर्बानी के लिए हमने जानवर को चेक कर लिया, लेकिन ईमान अपने तौहीद को चेक नहीं किया। अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हमें दीन के सही मानों में सही समझ अता फरमाए।